اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز ڈیلیما سیریز میں نمبر 4 پہ میں نے مینیجر ایز اے لیڈر پہ کچھ بات کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مینیجر کو مینجمنٹ پہ توجہ دینی چاہیے، لیڈرشپ پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، چونکہ لیڈرشپ کسی ایک خاص لیول پر جا کر آتی ہے۔ اس سے پہلے مینیجر کو مینیجر ہی رہنا چاہیے، جو اس کے لیے بہتر رہے گا۔ 2 حوالے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو کتاب ہے، بڑا نام ہے اس کا، گڈ ٹو گریٹ، جم کالنز کی، اور ملینز آف کاپیز سولڈ، اور ظاہر ہے بڑی یوں کہنا چاہیے کہ ایپاک میکنگ کتاب ہے کہ اپنے دور کی 10-12 سال تو ہو گئے اس کو آئے، لیکن جب سے یہ کتاب آئی اور بہت اس کے اوپر بہت تذکرہ اس کا رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ ضرور پڑھیے اس کو۔ بہت کچھ ہے اس کتاب میں سے نکالنے کے لیے، اپنی سمجھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے۔ اس کتاب میں شروع میں ہی ایک تذکرہ ہے لیول 5 لیڈرشپ کا، اور لیول 5 لیڈرشپ کو جم کالنز نے جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے وہ بڑا ہی سمپل ہے۔ اس نے مثال لی ہے ایک عام صاحب کی، ایک اسمتھ صاحب ہیں جو کمبرلے کلارک ایک کمپنی کے CEO بن گئے، ہی واز این اکاؤنٹنٹ ایکچولی، اور اپیرنٹلی کسی طرح سے وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے جو ایک عام CEO کا ایک معروف پروفائل ہے اس کے مطابق، بٹ ہی ریمینڈ CEO فار 20 ایئرز، اور انہوں نے بہت ٹرانسفارم کر دیا کمبرلے کلارک کمپنی کو۔ لیول 5 لیڈرشپ گڈ ٹو گریٹ کی ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ہیوملٹی پلس ول، یعنی ہیوملٹی اس میں پہلا سٹیپ ہے کہ وہ جو ایک CEO کا یا ایک لیڈر کا ایک ٹپیکل کانسیپٹ ہے کہ وہ یوں کر کے کھڑا ہے، اور جو جیسے تصویروں میں بھی آتا تھا نا، منہ میں سگار لگا ہوا ہے، سر پہ ہیٹ ہے، اور بڑے یوں کھڑے ہیں، اور بڑے یعنی رعونت اور بڑے تکبر کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سختی سے منع ہے لیول 5 میں۔ ہیوملٹی یعنی عاجزی، انکساری، یہ چیز ہے جو پہلی چیز ہے۔ اور ول سے مراد یہ ہے کہ ایک مستقل مزاجی، ایک کام کرنے کی دھن اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی دھن، یہ 2 چیزیں مل کر لیول 5 لیڈرشپ بنتی۔ یعنی عام اگر ہم لیڈر کی تعریف کریں تو وہ کچھ طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بہت شور شرابہ کرتے ہیں، بہت ذرا اپنے آپ کو بنانے کی، دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کام کی طرف آتے ہیں تو کام نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کسی چیز کو ریگورسلی پرسیو نہیں کرتے کہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں، یا جو وہ کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ کرتے بھی ہیں تو کبھی ہاف ہارٹیڈلی کوئی ایک سٹیپ لیا، پھر غائب ہو گئے، پھر کوئی اور کام شروع کر دیا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا، تو ول کی کمی ہوتی ہے۔ ہیوملٹی کی بھی کمی ہے اور ول کی بھی کمی ہے، کیونکہ نہ انکساری ہے اور نہ ہی یہ مستقل مزاجی ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی تو لیول 5 لیڈرشپ نہیں بنتی۔ میں نے اسی لیے مینیجر کو ایز اے لیڈر بننے سے منع کیا تھا کہ جو لیڈرشپ کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، یا لیڈر کا ایک جو بنیادی پروفائل ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ یہی ہے کہ وہ حکمران ہے، وہ لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے اوپر حاوی ہے، اور لوگ اس کے فالوور ہیں، اور اس کے معتقد ہیں، اور اس کے مرید ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں لیڈرشپ یہی ہے کہ لیڈر وہ ہے جو ایکچولی اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتا ہے، انکساری اور عاجزی سے کام لیتا ہے، لیکن کام کے معاملے میں نہایت مستقل مزاج ہے، کام پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا، بیسکلی کام ہی کرتا ہے، اور وہ کچھ اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سب کے حق میں بہتر ہے۔ سو ہیوملٹی پلس ول میکس اے لیول 5 لیڈر۔ اور لیول 5 لیڈرشپ کی بڑی آبویسلی کئی مثالیں ہیں، کئی طرح سے انہوں نے اس کی ایکسپلین کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ میں آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اور یہ اس سے آپ کو لیول 5 لیڈرشپ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ میں نے آپ کو اختصار سے بتا دیا ہے کہ انکساری
اور مستقل مزاجی، یہ 2 چیزیں ہیں جو مل کر لیول 5 لیڈرشپ بنتی ہے۔ اپنے آس پاس لیڈرز کو دیکھ لیجئے، آپ جس آرگنائزیشن میں ہیں اس کے لیڈرز کو دیکھ لیجئے، جو سینئر مینجمنٹ ہے اس میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ کون لیول 5 ہے اور کون نہیں ہے، اور جو لیول 5 ہے اس کی اچیومنٹ کا لیول کیا ہے، اور جو لیول 5 لیڈر نہیں ہے اس کی اچیومنٹ کیسی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیئرلی نظر آ جائیں گی۔ ایک اور پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے ہمارا جو ریکسرز کا گروپ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا ایک ٹاک میں، اس میں انہوں نے ایک صاحب کو بلایا تھا ٹاک کے لیے، روری کلارک نے، اور انہوں نے اپنی ایک پریزنٹیشن شیئر کی تھی لیول 5 لیڈرشپ پہ۔ اچھا، یہ جو حوالہ اس پریزنٹیشن میں ہے یہ 5 لیولز آف لیڈرشپ کا ہے، جان سی میکسویل کی کتاب کے اوپر یہ بیس کرتا ہے۔ تو ایک کتاب میں نے آپ سے ذکر کیا ہے گڈ ٹو گریٹ کا، جو جم کالنز کی ہے، جس میں وہ لیول 5 لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اور جو جم کالنز کی کتاب ہے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو مزید اس کا جو لیول 5 لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ یا ایوولوشن کا ذکر کر دوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جو پہلا لیول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ انڈیویجولی کیپیبل ہے، کمپیٹنٹ ہے اور ہائیلی کمپیٹنٹ ہے، یہ نمبر 1، یہ پہلا لیول ہے۔ پھر جب اس سے آگے چلتا ہے اور مزید گرو کرتا ہے، ریوالو کرتا ہے، تو وہ ایک ہائیلی کمپیٹنٹ ٹیم ممبر بنتا ہے، یعنی پہلے وہ انڈیویجول ہے کمپیٹنٹ، پھر وہ ٹیم کے لیے بینیفیشل ہو جاتا ہے اور ٹیم کا ایک کمپیٹنٹ کنٹریبیوٹر بن جاتا ہے، تو وہ کنٹریبیوٹنگ ٹیم ممبر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص لونر ہے اور اکیلا ہی کام کیے چلا جا رہا ہے تو وہ لیڈرشپ کی ایوولوشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ذاتی کارکردگی امپورٹنٹ ہے، اجتماعی کارکردگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو لونرز ہیں وہ بنیادی طور پر لیڈرشپ کی ایوولوشن کے پروسیس میں نہیں ہیں، اور جب کبھی ان کو مینجمنٹ مل جائے گی تو پریشان ہوں گے اور لوگوں کو کریں گے ایکچولی وہ۔ سو نمبر 1 ایک کمپیٹنٹ انڈیویجول ہے، نمبر 2 پھر وہ کنٹریبیوٹنگ ٹیم ممبر بنتا ہے، پھر وہ مینجمنٹ کی پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ ایک کمپیٹنٹ مینیجر بنتا ہے، ابھی وہ لیڈر نہیں ہے، کمپیٹنٹ مینیجر بنتا ہے، پھر وہ ایفیکٹو لیڈر بنتا ہے اس سے اگلے درجے پہ۔ اور ایفیکٹو لیڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ نہیں چمکاتا بلکہ کام اپنا ایفیکٹولی کرتا ہے، اور فائنلی جب یہ چاروں سٹیجز وہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ لیول 5 ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ یہ گڈ ٹو گریٹ کی ڈسکرپشن ہے اس کتاب کی، یعنی ایک کمپیٹنٹ انڈیویجول ہے، پھر وہ کمپیٹنٹ ٹیم میں کنٹریبیوٹ کرنے والا ٹیم ممبر ہے، پھر وہ کمپیٹنٹ مینیجر ہے، پھر وہ ایفیکٹو لیڈر ہے، یعنی جو کچھ کر کے دکھا رہا ہے، اور جب یہ ساری سٹیجز طے پا جاتی ہیں تو پھر وہ ایک لیول 5 لیڈر ہو جاتا ہے، جس میں ہیوملٹی ہے اور جس میں مستقل مزاجی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک اس کا ڈائمنشن اس کی۔ جو دوسری پریزنٹیشن کا میں ذکر کر رہا ہوں جان سی میکسویل کی بک پہ جو بیسڈ ہے، اس کے 5 لیولز ہیں بیسکلی۔ جو پہلا لیول ہے وہ لیڈر، یہ سارے لیڈرز ہیں، یعنی کہ آپ لیڈر ہیں لیکن آپ کس ٹائپ کے لیڈر ہیں اور کیسے ایوالو ہوں گے 5th لیول پہ جانے کے لیے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ سو پہلی جو درجہ ہے لیڈر کا وہ یہ ہے کہ وہ پوزیشنل لیڈر ہے، یعنی لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پوزیشن ہے، ایک اتھارٹی ہے جو ہمارے یہاں کامنلی چلتی ہے نا، وہ جیسے ہی وہ پوزیشن ختم ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے کہ ایک صاحب آج وزیر بنتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی پروٹوکول شروع ہو جاتی ہے، کل وہ وزیر نہیں ہوتے تو ان کی پروٹوکول زیرو ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پرانی اس وزارت کی وجہ سے ان کو کوئی رعایت دینے پہ بھی راضی نہیں ہوتا ان کے۔ تو یہ سمپلی پوزیشنل اتھارٹی ہے۔ آج ایک کمشنر صاحب ہیں، وہ کمشنر ہیں جب تک تو ہیں، جب نہیں ہوں گے تو پھر غائب ہو جائے گی، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی۔ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی یہی چلتا ہے، جب تک کوئی شخص کسی مینجمنٹ پوزیشن پہ ہے لوگ اس سے بات کرتے رہتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، the day he loses his job تو کوئی اسے سلام کرنے کا روادار بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹپیکل پوزیشنل لیڈرشپ ہے جو پوزیشن بیسڈ ہے۔ دوسری، اس سے جب لوگ اس سے آگے چلتے ہیں اور کچھ اس سے بہتر اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر آتی ہے جو پرمیشن، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرمیشن لیڈرشپ ہے، یعنی اب لوگ اپنی خواہش سے ولنگ ہیں اس کی عزت کرنے کے لیے،
People respect him or her because of that, because of their willingness. کہ یعنی وہ اس میں کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جی چاہتا ہے کہ اس شخص کی عزت کریں. تو پہلی عزت پوزیشن کی وجہ سے ہے صرف. دوسری عزت جو اس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کی خوبیوں کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ اس کی عزت کریں. تیسری جو پوزیشن ہے اس کو وہ پروڈکشن کہتے ہیں. پروڈکشن سے ان کی مراد یہ ہے کہ لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے آرگنائزیشن کے لیے کیا کیا ہے. یعنی اگر اس نے آرگنائزیشن کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اور یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا کام کیا ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی کرتے ہیں، اس کے جانے کے بعد بھی کرتے ہیں. جب بھی اس کا تذکرہ کریں گے تو یہ ضرور ذکر کریں گے کہ ہاں فلاں صاحب نے، فلاں صاحبہ نے یہ بڑے اچھے کام کیے تھے، یہ ان کی بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن رہی ہے اس کارپوریٹ میں، اس آرگنائزیشن میں، کسی بھی لیول پہ آپ لے لیجئے اس کو. چوتھا جو درجہ ہے وہ پیپل ڈیولپمنٹ کا ہے کہ لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں اس لیڈر کو یا اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈیولپ کرتا ہے. اور پانچواں درجہ وہ ہے کہ جس کو وہ پنیکل کہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ وہ ایکچولی اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں اس لیڈر کی کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اور وہ کس چیز کا علم بردار ہے، واٹ ہی ریپرزینٹس ایکچولی. یعنی اس کی سوچ کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں، اور وہ اتنا ایک پورا اچھا کلیکشن ہے، ایک ذاتی اپنی شخصیت میں بھی اور اپنی سوچ میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی اس کی ہر چیز اتنی اچھی ہے کہ لوگ اس کو ان اینی کیس اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ پنیکل ہے بیسیکلی، یہ ٹاپ آف دی لائن ہے. سو یہ 5 میں ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر دوں. دیکھیے، اور یہ ہم سب دیکھتے ہیں، اس لیے اس سے ریلیٹ کرنا بڑا آسان ہے. کچھ لیڈر ایسے ہیں جن کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس ایک پوزیشن ہے. یہ پہلا درجہ ہے. جس دن وہ پوزیشن ختم ہوگی عزت ختم ہو جائے گی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ان کی اچھی ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے، اور وہ ان کے پوزیشن یا نہ ہونے یا ہونے سے اس کا واسطہ نہیں ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آرگنائزیشن کے لیے کیا اچھا کام کیا ہے. وہ چاہے ذاتی طور پہ ان کو بعض اوقات نہ بھی پسند ہو، لیکن چونکہ اوور آل آرگنائزیشن کے لیے کچھ اچھا کام کیا ہے تو لوگ اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں. فورتھ درجہ یہ ہے، یہ یوں کر کے اوپر ہم چل رہے ہیں نا، تو چوتھا اوپر کا درجہ یہ ہے کہ پیپل ڈیولپمنٹ جس شخص نے کی ہے اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں کہ اس نے کئی لوگوں کو بنایا، سنوارا، ان کو مینٹور کیا، ان کو آگے لے کے گئے، ان کی ڈیولپمنٹ کی، ان کو ایوالو کیا. تو یہ چوتھا درجہ ہے. اور پانچواں درجہ پھر الٹیمیٹ درجہ ہے، جو 5th لیول آف لیڈرشپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخص کی ویلیوز، اس کی معاملات، جو اس کے انٹریکشنز ہیں، جو اس کی پرسنل اورینٹیشن ہے، جو اس کی اوور آل سوچ ہے، وہ سب کچھ اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ کہ اس کی عزت ہر حال میں کرنی چاہیے. اور یہ لانگ لاسٹنگ ہے ایکچولی. 5th لیول آف لیڈرشپ از دی لانگسٹ لاسٹنگ تھنگ کہ جب تک بھی لوگ یاد رکھیں گے، ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے. سو لیڈرشپ کی ایک لیڈر یہ ہے جان سی میکسویل کی دی ہوئی. ایک جیسے میں نے کہا لیول 5 لیڈرشپ ہے جو کہ گڈ ٹو گریٹ ہے. دونوں کو میں کوئکلی سم اپ کر دوں کیونکہ یہ بات لمبی ہوتی ہے تو پھر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے. لیول 5 لیڈرشپ میں پہلا لیول ایک کمپیٹنٹ انڈیویجول کا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں اچھا کام کرتا ہے. سیکنڈ لیول ایک کمپیٹنٹ یا کنٹریبیوٹنگ ٹیم ممبر کا ہے کہ اس کو یقیناً ٹیم کے میں ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یہ ڈیولپمنٹ کی دوسری سٹیج ہے. ڈیولپمنٹ کی تیسری سٹیج یہ ہے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ مینیجر بن جائے. ڈیولپمنٹ کی چوتھی سٹیج یہ ہے کہ وہ ایک ایفیکٹو لیڈر ہو. اب لیڈرشپ پہلی مرتبہ یہاں آئی ہے مینیجر سے اوپر، یعنی پہلے کمپیٹنٹ مینیجر بنیں گے تو پھر ایفیکٹو لیڈر بننے کی کوشش کریں گے. اور لیول 5 یا آخری لیول یا لیول 5 لیڈرشپ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک بہت ہی ایسا شخص ہے جو کہ ذاتی حیثیت میں بھی اچھا ہے اور پروفیشنلی بھی بڑا ساؤنڈ ہے، اور وہ ہمبل بھی ہے، وہ انکسار سے بھی کام لیتا ہے، وہ کام جانتا بھی ہے اور مستقل مزاج بھی ہے اور کام مستقل کرتا رہتا ہے. سو یہ لیول 5 لیڈرشپ ہوگی. دس از واٹ ایوری بڈی شوڈ ایم فار. یعنی ہر شخص کو، ہم میں سے جو کارپوریٹ ورلڈ میں جو کام آپ سب لوگ کر رہے ہیں، سب کو الٹیمیٹلی ایم کرنا چاہیے کہ وہ لیول 5 لیڈرشپ پہ پہنچیں، کیونکہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو کہ موسٹ لائکڈ ہے
اور جو کہ موسٹ پروفیشنلی بھی موسٹ ریوارڈنگ بھی ہے. سب سے اچھے رزلٹ آپ کو اسی لیڈرشپ کے ساتھ ملیں گے جو لانگر لاسٹنگ ہوں گے. کوئرشن سے، زبردستی سے، زیادتی سے آپ شارٹ ٹرم رزلٹ تو پروڈیوس کر لیں گے لیکن زیادہ عرصہ وہ چلیں گے نہیں. دوسری جانب سم اپ میں جو جان سی میکسویل کی جو 5 لیولز آف لیڈرشپ ہیں، اس میں پہلا لیول یہ ہے کہ کسی شخص کی لیڈرشپ کو اس لیے مانا جائے کہ اس کے پاس پوزیشن ہے، ڈنڈا ہے، لہٰذا اس کو مانا جائے. دوسری یہ ہے کہ اب ڈنڈا اس کے پاس نہیں ہے یا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی سم ہاؤ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہتر ہے، اچھی لگتی ہیں، تو اپنی خواہش سے اس کو مانا جائے. تیسری لیڈرشپ کی سٹیج یہ ہے، اب یہ بھی سٹیجز ہیں. تیسری سٹیج یہ ہے کہ اس شخص نے کمپنی کے لیے، کارپوریٹ کے لیے، ملک کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے، لہٰذا اس کی رسپیکٹ کی جائے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو ڈیولپ کیا ہے، گرو کیا ہے، ان کی مدد کی ہے کہ وہ آگے سے آگے جا سکیں، لہٰذا اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور پانچواں جو درجہ ہے، 5th لیول آف لیڈرشپ، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ان ٹوٹیلٹی آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہر بات اچھی پاتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کچھ یہ سوچ ہے اس کی بڑی اچھی ہے، یہ ہر لحاظ سے ہر شخص کے لیے اچھا ہے، اس کی ویلیوز بڑی اچھی ہیں، اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں. تو یہ 5th لیول آف لیڈرشپ ہے. کارپوریٹ ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی لیول 5 لیڈرشپ یا 5th لیول آف لیڈرشپ کو فالو نہیں کر رہی انفارچونیٹلی. زیادہ تر لوگ ابھی لیڈرشپ کی روایتی جو طریقہ کار ہے اس کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ مینیجر ہو گئے اس دن ان کے پاس اتھارٹی آ گئی، اور جس دن وہ یعنی وہ پوزیشن جو پہلا درجہ ہے لیڈرشپ کا، پوزیشنل لیڈرشپ، وہ اسی میں گم رہتے ہیں اور ساری عمر اسی میں گم رہ کے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی کوئی ذکر نہیں ہوتا اور کوئی ان کا نام لینے کا روادار نہیں ہوتا بعد میں. اور ملک میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. ظاہر ہے یہاں بھی کوئی بہت زیادہ لوگ لیول 5 لیڈرشپ یا 5th لیول آف لیڈرشپ کو پرسیو نہیں کر رہے، لیکن کرنا چاہیے. میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں ان سے، کہ وہ ان باتوں کو ضرور پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اپنے آپ کو 5th لیول آف لیڈرشپ پہ یا لیول 5 لیڈرشپ پہ لے جانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کے کارپوریٹ کے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کی سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہے، یہ الٹیمیٹلی ملک کے لیے بھی اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.